رسول الله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فمن صلحت فقد صلحت سائر عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں کامیابی کے وعدے مؤمنین کے ساتھ رکھے ہیں. یہ عارضی دنیا جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کل من علیہا فان، کہ یہاں کی ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی. یہاں کی لذتیں اور خوشیاں اور مسرتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہاں کی بیماریاں، تکلیفیں، رنج و غم، رنج و الم بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے. قدیم مطلب جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. حادث کا مطلب ہے کہ جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے. تو یہ دنیا، یہ حادث ہے. دنیا کی ہر چیز حادث ہے. کسی کے ساتھ کوئی بھی حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، اچھے ہوں یا برے. کہتے ہیں کہ ایاز سے اس کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ لکھ کر دیں جسے میں خوشی میں پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. کوئی ایک سینٹنس، کوئی ایسی بات مجھے بتائیں کہ خوشی میں اس کو میں پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. تو اس نے وہ سینٹنس جملہ لکھ کر کے دیا: یہ وقت بھی گزر جائے گا. کیا لکھ کر کے دیا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اب یہ ایسا جملہ ہے، آپ خوشی میں پڑھیں گے، یہ خوشیوں کا وقت بھی گزر جائے گا. ظاہر ہے خوشی اور غم دونوں کا ساتھ ہے. خوشیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ بھی چلی جائیں گی، تو آدمی غمگین ہو جائے گا. اور غموں کے اندر اگر آدمی پڑھے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تکلیفیں ہیں تو کیا ہوا، آخر ایک وقت گزر جائے گا، تو آدمی خوش ہو جائے گا. تو اس لیے یہ دنیا بے ثبات ہے، یہ دنیا زوال پذیر ہے. ہمیشہ اس کا ایک دن اس کی فنائیت کی طرف، اس کی توڑ پھوڑ کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر دن دنیا کی عمر کو، ہم انسانوں کی عمر کو ختم کرتا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو بھی ہماری زندگی ہے اس کو کامیابی، اور آخرت کی جو لازوال زندگی ہے جسے فنائیت نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی زندگی، اس کی کامیابی، دونوں کا وعدہ ایمان پر رکھا ہے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ کامیابی کے جو وعدے کیے گئے وہ مومنین کے ساتھ کیے گئے. کامیاب کون لوگ ہیں؟ مومن لوگ ہیں. تو یہ دنیا جو حادث ہے، یہاں بھی کامیابی کا وعدہ، اور آخرت جو لازوال ہے وہاں بھی کامیابی کا وعدہ مومنین کے ساتھ فرمایا. اب وہ مومنین کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا. اس سے پہلے بھی کئی ساری صفات کا تذکرہ ہو چکا ہے. 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صفتوں کا ذکر فرمایا. پہلے ارشاد ہے قد افلح المؤمنون. قد لفظ تحقیق ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ بات یقینی ہے، برحق ہے، سچ ہے،
اس کو بتانے کے لیے، یقینی بات کو بتانے کے لیے عربی میں لفظ قد استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی کامیابی کو یقینی بتانے کے لیے لفظ قد کا استعمال کیا۔ افلح یفلح، اس کے معنی ہے کامیاب ہونا، اسی سے بنا ہے حی علی الفلاح، کدھر آؤ؟ کامیابی کی طرف۔ نماز میں پکارا جاتا ہے نا، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا پیغام دینا ہے؟ کہ نماز کے اندر کامیابی ہے، اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ لیکن ہم عقل کے مارے، دولت کے مارے کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ بزنس کے اندر، تجارت کے اندر، کاروبار اور دھندے کے اندر۔ اللہ کا منادی مؤذن پکارتا رہتا ہے، دن میں 5 وقت ہم کو بلاتا ہے، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی اللہ نے یہاں رکھی ہے، لیکن ہم لوگ فجر میں غفلت میں سوئے رہتے ہیں اور دن بھر 4 وقتوں میں اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ دنیا بھر گدھے کی طرح، دن بھر گدھے کی طرح محنتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں کامیابی یہاں سے ملے گی۔ کامیابی وہاں سے نہیں ملنے والی ہے، کامیابی وہیں سے ملے گی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ افلح یفلح، اس کے معنی ہے کامیاب ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قد لا کر کے کامیابی کو یقینی بتانے کے لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مؤمنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے، یقینی بات ہے۔ مومن لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوں گے، اس کو بتایا قد افلح المؤمنون، مؤمنین یقینی طور پر کامیاب ہیں۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے کہ مومنین کون لوگ ہیں؟ تو ان کا جواب دیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومنین کون لوگ ہیں؟ جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ قرآن بہت جامع کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز کلام ایسا ہے، اگر آدمی اس کی گہرائی کے اندر گہرائی کے اتر جائے تو علم کے ایسے ایسے دروازے آدمی کے اوپر روشن ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جائے۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ، اللہ کے طرز تکلم پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع سے ادا کرتے ہیں۔ نمازوں کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ خشوع سے ادا کرتے ہیں۔ آج ہم نے نماز کو بڑا ہلکا سمجھ لیا، بڑا آسان سمجھ لیا، حالانکہ نماز کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ نمازوں کے اوقات جاننا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اوقات جاننا بھی فرض ہے۔ کون سی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک رہے گا، اول وقت کب ہے، مکروہ وقت کب ہے۔ نماز کے اوقات کو جاننا، نماز کے فرائض کو جاننا، نماز کے واجبات کو جاننا، نماز کی سنتوں کو جاننا، نماز کے مستحبات کو جاننا، نماز کے مکروہات کو جاننا، نماز کے مفسدات کو جاننا، اور نماز کے اندر کیا کیا چیزیں حرام ہیں ان کو جاننا۔ اول وقت کب ہے، اخیر وقت کب ہے، مستحب وقت کب ہے، اور حرام وقت کب ہے۔ یہ مسائل نماز کے تمام مسائل۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، نماز نہ پڑھنے پر عذاب کیا ہے، اول وقت نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، نماز کو تاخیر پڑھنے سے کیا عذاب ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، نماز کو مسجد میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے۔ یہ اتنی بڑی دنیا ہے نماز کی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، جیسے آدمی جنگ کے میدان میں اتر جائے ویسے مسلمان ہونا ہے۔ نماز کی یہ تمام مسائل جو بھی بتائے گا، نماز کی یہ تمام باتیں جاننے کے بعد نماز کو جماعت سے ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا، اور اول وقت میں ادا کرنے کے باوجود نماز کو خشوع سے ادا کرنا۔
آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ کی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر کے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مؤمنین وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں کو خشوع سے ادا کرتے ہیں۔ اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا اس آیت کریمہ میں کہ آدمی پابندی سے نماز کو ادا کرنے والا ہو، جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا ہو، اور اس کے بعد پھر جا کر کے نماز میں خشوع پیدا کر کے نماز کو پڑھنے والا ہو۔ ہماری طرح نہیں 4 وقت کی نماز پڑھ لی، 2 وقت کی نماز پڑھ لی، جمعہ 8 دن کی نماز پڑھ لی، نہیں، اس سے اوپر اٹھو اور اوپر جاؤ۔ نماز کو گھر پہ پڑھ لیا، نہیں، اس سے اور اوپر جاؤ۔ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، نہیں، اس سے اور اوپر جاؤ۔ کیا؟ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھو۔ خشوع کے معنی ہے کسی کی ہیبت اور ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے جھک جانا، عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، یہ خشوع کے معنی ہے۔ خا شین واو عین، خشوع۔ اسی کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خضوع، خا ضاد واو عین۔ عام طور سے جب بولتے ہیں نماز کے تعلق سے دونوں لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، خشوع خضوع۔ نماز کیسے ہونی چاہیے؟ خشوع اور خضوع والی نماز ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ خشوع کا تعلق آدمی کے دل سے ہے، خشوع کا تعلق آدمی کے دل سے ہے، اور خضوع کا تعلق آدمی کے ظاہر جسم سے ہے۔ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا لباس اچھا ہو۔ جب نماز کے لیے آئے، قرآن کریم میں کہا گیا جب نماز کے لیے آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ۔ آدمی کے ظاہری جسم سے لباس اچھا ہو، اور اعضائے بدن میں سکون ہو، حرکت نہ ہو کہ کھڑا نماز میں کبھی ادھر کھجا رہا ہے، کبھی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے، کبھی یہاں گال کھجا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعضاء کے اندر سکون، اطمینان ہونا چاہیے، سکون وقار کے ساتھ۔ اس کا تعلق خشوع سے ہے، اور خشوع کا تعلق دل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا ڈر کہ میرا رب جس کے لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں اس کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ دل میں یہ ڈر بٹھا کر کے، دل میں یہ کیفیت پیدا کرنے کے بعد پھر نماز کو ادا کریں۔ اب بتائیں، جس آدمی کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کیا کسی کی ہمت ہے کہ اس کی نظر ادھر ادھر چلی جائے؟ کیا کسی کی ہمت ہے کہ اس کا ذہن کسی دنیاوی چیز کی طرف چلا جائے؟ کیا ہمت ہے کہ وہ کہیں کھجا لے؟ نہیں، کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا۔ پھر نماز کا الگ ہی مزہ ہے، الگ ہی ذائقہ ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب بندہ برے طریقے سے نماز کو پڑھتا ہے تو نماز اس کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو نہیں پہنچتی، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کے اس کے منہ پر پھینک کر کے مار دیا جاتا ہے۔ نماز آدمی کو بددعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے ایسے ہی برباد کرے، ضائع کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، الٹے پلٹے طریقے سے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے۔ اب بتائیں، کہنے کو ہم نے 60-70 سالہ زندگی نمازی پن کے اندر گزار دی، ہم اپنے ذوم میں، اپنے گمان میں سمجھ رہے ہیں میں تو بڑا پکا نمازی ہوں، 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، اہتمام سے ادا کرتا ہوں، لیکن صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ اس نماز کا ثواب تو کیا ملتا، الٹا عذاب ہم کو ملے گا جس نماز کو غلط طریقے سے پڑھا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ تمہارا ظاہری حالت، ظاہری باڈی بھی ایک دم سکون سے ہونی چاہیے، اچھے اس میں ہونی چاہیے، کپڑوں میں، لباس میں، اور جب کھڑے ہوں تو اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے، یہ گمان آدمی کو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری حرکات، میری سکنات، میرے حال و احوال مجھے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد آدمی نماز پڑھے گا
تو نماز کا مزہ یہ لگے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ بندے کے سب سے زیادہ قریب اللہ رب العزت نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نماز کی حالت میں سب سے زیادہ انسان کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ اس حالت میں جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ اللہ مجھ سے فی الوقت سب سے زیادہ قریب ہے، میرے حال و احوال کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا سوچے گا وہ دنیا کے بارے میں؟ کوئی خیال آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اسی کا نام ہے خشوع۔ خشوع یہی ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے ہیبت کی وجہ سے عاجزی کے ساتھ، سکون وقار کے ساتھ کھڑے ہونا اور نماز کو رو کر کے گڑ گڑا کر کے ادا کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا اور ذلیل سمجھ کے ادا کرنا۔ جب اس طریقے سے نماز ادا ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنین وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز کو خشوع سے ادا کرتے ہیں۔ خشوع سے جو نماز کو ادا کرتے ہیں وہ مومنین ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج ہمیں نہ نمازوں کے اوقات کا پتہ ہے، کب سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، کب جا کے ختم ہوتا ہے، نہ جماعتوں کا اہتمام ہمارے یہاں ہے۔ اپنے ٹائم ٹیبل، وقت کے اعتبار سے، اپنی سہولت کے اعتبار سے نماز بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں، ابھی تو وقت ہے، پڑھ لیں گے نماز۔ اور کچھ لوگ تو اللہ ان کو ہدایت دے ایسا کرتے ہیں کہ 2 3 3 وقت کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آفس سے آئیں گے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی جو چھوٹ گئی تھی، پھر گھر پہ آگے عشاء کے وقت ادا کریں گے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جان بوجھ کر کے جس نے نماز کو چھوڑا تو گویا اس نے کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس کی نماز نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز کا مرتبہ دین کے اندر ایسا ہے جیسے آدمی کے جسم میں سر کا مرتبہ ہوتا ہے، کہ سر سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ جس کے اندر نماز نہیں ہے تو گویا اس کی کوئی پہچان نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ اس لیے بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جو نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے وہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دوبارہ کلمہ پڑھنا، اسلام لانا ضروری ہے۔ نماز اس قدر نماز اہم ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سہولت کے اعتبار سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جو لوگ نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں، کیا وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں؟ چلیے مان لیجیے آپ بزنس مین ہیں، آپ کہیں آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا، باس کی طرف سے پابندی ہے، آپ نہیں ادا کر سکتے، لیکن سوچیں کیا یہ عذر کل ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ میرے باس نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، میرے کام کاج نے اجازت نہیں دی تھی، میرے پاس کسٹمر آ گئے تھے، ان کی وجہ سے میں ادا نہیں کر پایا؟ کیونکہ جو رزق آپ جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گدھے کی طرح جس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اس روزی کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے قرآن کریم میں نہیں کہا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روزی تو ہم دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک فرمایا گیا قرآن کریم میں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، خود بھی نماز پڑھیے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے، روزی ہم آپ سے نہیں کمانا چاہتے، روزی تو ہم دیں گے آپ کو۔ جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہما شما کی کیا بات ہے؟ میں اور آپ کس کیٹیگری میں؟ تو آج جو ہم نے عذر بنائے ہوئے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے، جماعت کو چھوڑنے کے، مسجد میں نہ جانے کے، کیا کل کو یہ عذر اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو بتائیے نمازوں کے اندر کیسے خشوع پیدا ہوگا؟ وقت پر نماز ادا نہیں ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوگی، مسجد میں نماز ادا نہیں ہوگی، تو خشوع کیسے آئے گا؟ پھر گھر میں آ کے صرف بری ذمہ ہونے والی بات ہو جائے کہ یہ قرض ذمے سے اتر جائے، چلو نماز پڑھ لیا، یہ ہو گیا، ہاں میں بھی نمازی ہوں، نماز میرے اوپر تھی، میں نے اس کو ادا کر لیا، یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ حقیقی لطف بندے کو نہیں آ پاتا، ورنہ جماعت کیوں لازم قرار دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ مسجد میں نماز قائم کی جائے، جماعت قائم کی جائے، اور پھر جا کر کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر عذر کے مسجد میں نہیں آتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ اس قدر جماعت کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
منافقوں کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں۔ جو اندر سے کافر رہتے تھے ان کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت سے نماز چھوڑ دیں۔ اور آج ہمارا حال دیکھ لیں، آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہم نمازوں کو کس قدر ضائع کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہمیں نماز کے تمام مسائل کا علم ہوتا، واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنن و مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، جماعت کا اہتمام ہے، وقت کا اہتمام ہے، ان تمام چیزوں کی پابندی جہاں ہمارے درمیان ہوتی، آج نماز سے ہم بڑے غفلت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جس کو اسلام کی دوسری بنیاد قرار دیا، کیا فرمایا حدیث میں؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، فاؤنڈیشن 5 چیزیں ہیں جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، اور دوسرے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو بتایا کہ اگر اسی ہم ایک پلر کو، عمارت میں سے اگر ایک پلر کو نکال دیں تو مکان زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا، جلدی ہی گر جائے گا۔ تو جس کی اس قدر اہمیت آپ نے بیان فرمائی، اس نماز کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے کہ نہ ہمیں نماز کے مسائل کا پتہ ہے، نہ اوقات کو ہم کو پتہ ہے، نہ مسجد کے اہتمام کرتے ہیں، نہ جماعت کے اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے دل میں آتا ہے بس اس طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو سوچیں، کیا ہم مومنین کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے اس فرمان کے اندر آتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں کو خشوع سے ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم ہیں ان کے اندر؟ خود ہی سوچنے کی بات ہے، خود ہی فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہم اس آیت کے زمرے میں داخل ہیں۔ جن مومنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا، ہم ان مومنین میں ہیں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اور اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں، اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے احکام و مسائل کو سیکھ کر کے، نماز کے اوقات، مکروہات، مستحبات کو جان کر کے، جماعت کی فضیلت، مسجد کی فضیلت، اس کے اہمیت کو جان کر کے اول وقت میں نماز کو ادا کرنا، یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل دین ہے، اور یہ اصل نماز ہے۔ اور یوں کہہ لیں کہ اگر اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مومنین کی صفت ذکر فرمایا۔ نماز کو خشوع سے ادا کرنے والے ہیں وہ مومنین ہیں، اور کامیابی کے وعدے انہی کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدے نہیں کیے، مومنین کے ساتھ وعدے کیے۔ جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ، مدد کا وعدہ، نصرت کا وعدہ، حالات کو پھیرنے کا وعدہ کیا، وہاں مومنین کا تذکرہ فرمایا، مسلمین نہیں لے کر کے آئے، کیونکہ مسلم سے بڑھا ہوا درجہ مومن کا ہے، مومن کا لیول بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجیے ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے ہو، مومن ابھی نہیں بنے ہو، ابھی تو صرف اسلام لائے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان صحیح معنوں میں تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، تمہارے اعمال ویسے ہو جائیں گے، پھر تم مومن کہلاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا ثواب بڑھا کر کے دیں گے، اس کے اندر پھر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی صفت ذکر فرمائی کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے، اور اپنی نمازوں کے اندر وہی کیفیت پیدا کرنی ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کی آیت کے اندر داخل ہو جائیں۔ باقی جو صفتیں انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے
دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزول میں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ سن لیں کہ ابھی آنے والی 5 اور 6 تاریخ میں مدنی مرکز کے اندر جوڑ رکھا گیا ہے پورے ممبئی کا، مہاراشٹر کا، غالباً ممبئی کا ہے۔ تو 5 تاریخ سنیچر، یعنی کل کا دن، ایک ہفتے کے بعد، سنیچر کی عصر سے لے کے سنڈے کو رات میں عشاء تک کا پروگرام ہے، تقریباً 36 گھنٹے کے آس پاس۔ اس میں علماء، عوام سبھی کو جوڑا گیا ہے، اور اپنے اکابرین میں سے مولانا ابراہیم دیولا اور دوسرے اکابر آ رہے ہیں۔ ساتھی آئے تھے صبح مشورے میں، تو انہوں نے بات رکھی تھی کہ اعلان کر دیں تاکہ ساتھی زیادہ سے زیادہ وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ والوں کی باتیں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بات دل پہ ایسی اثر کر جاتی ہے کہ آدمی کی زندگی سدھر جاتی ہے، یا کوئی بات ایسی قیمتی اور تحفہ آدمی کو مل جاتا ہے موتی کہ جو زندگی بھر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا وقت نکال کر کے، تھوڑا سا وقت نکال کر کے، سنیچر کی عصر سے لے کے سنڈے کو تو ویسے ہی بازار وغیرہ بند ہی رہتے ہیں، زیادہ کاروبار نہیں ہوتا، تو اس لیے جن لوگوں کی چھٹیاں ہیں وہ، یا جو کام کاج کے اندر رہتے ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ عصر سے لے کے سنڈے کی عشاء تک اپنا وقت وہاں دے دیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں کوئی قیمتی بات یا دین کا کوئی حصہ یا معلومات ہمیں مل جائے۔ باقی اپنے یہاں کا جو 3 دن کی ترتیب تھی، 2 ساتھی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، آج رات میں آ جائیں گے۔ باقی اگلے مہینے کے اندر انشاءاللہ پھر پروگرام رکھا جائے گا اسی کا۔ اس لیے ساتھی ارادے کریں کہ اگلے مہینے غالباً آخری ہفتے کے اندر 3 دن کا جماعت میں جانے کا پھر سے ترتیب بنائی جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس بار ہم بھی نکلیں گے، کیونکہ جو ارادے کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد اسی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ گھر بیٹھے کوئی بندہ یہ سوچے مجھے رزق یہیں مل جائے تو نہیں ملے گا، اس کے لیے دکان کھولنا، اس کے ساتھ سامان رکھنا شرط ہے۔ مدنی مرکز میں، یہ مدنی ملت، جی ملت ہاسپٹل کے اندر جو مسجد ہے مدنی مرکز، وہاں پہ ہے۔ تو اس لیے ہم کو ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، باقی کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں ہی کے ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس میں بھی ہم ساتھ میں جڑیں گے، اور انشاءاللہ آخر ہفتے میں 3 دن کے لیے بھی وقت فارغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے اور ان کے اندر خیر و خوبی اور برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رسول اللہ